اب اس کے بعد میں گزارش کر رہا ہوں فضیلت الشیخ حضرت مولانا اسد العازمی حفظہ اللہ استاد جامعہ سلفیہ بنارس سے کہ آپ آئیں اور عوام کو اور طلباء کو خطاب فرمائیں. مولانا اسد العازمی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی من والاه. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد. محترم صدر مجلس، علماء کرام، دانشوران قوم، اساتذہ کرام، مدارس اور اسکول کے ذمہ داران، بچوں کے سرپرست، مائیں بہنیں، جملہ طلباء و طالبات، یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ سمر اسلامک آرگنائزیشن نے اپنا سفر جاری رکھتے ہوئے اس سال بھی بڑے پیمانے پر ایک مسابقے کا، ایک کمپٹیشن کا انعقاد کیا. یہ مسابقہ کتنا اہم ہوتا ہے اور اس کے کیا فوائد ہوتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جن 3 بچوں نے اپنے تاثرات یہاں پیش کیے، اس کے بعد کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ان بچوں نے کتنی محنت کی، ان کے اساتذہ اور ان کی معلمات نے کتنی محنت کی، اور ان کے والدین نے کتنی محنت کی، اور ادھر سے آرگنائزیشن کے ذمہ داروں نے کتنی محنت کی کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسکول میں پڑھنے والے یہ بچے اسلام کی بنیادی تعلیمات، دعائیں، اخلاق، یہ ساری چیزیں سیکھ رہے ہیں اور خارجی وقت میں سیکھ رہے ہیں. اسکول میں تو جو ان کو سکھایا جاتا ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ ساری تیاری انہوں نے الگ سے کی ہے. یہاں تک کہ ایک بچے نے کہا کہ مجھے کھیری باغ کے میلے میں نہیں جانے دیا گیا اس کی وجہ سے. میرے بھائیوں، اس طرح کے مسابقات میں اپنے بچوں کو ضرور بھیجنا چاہیے. میں نے گزشتہ سال بھی یہ بات کہی تھی اور اس سال بھی زور دے کر کے یہ بات کہوں گا، اس لیے کہ یہاں ایک بڑی تعداد والدین کی، سرپرستوں کی ہوتی ہے. تو کسی بھی کمپٹیشن میں بچے کو شرکت کرنے کے لیے رغبت دلانا چاہیے. بچہ اگر کچھ جھجک محسوس کرتا ہے، بچہ تیار نہیں ہو رہا ہے، تو اس کو تیار کرنا چاہیے، اس کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ شرط نہیں لگانا چاہیے یا ذہن میں یہ نہیں رکھنا چاہیے کہ ہمارا بچہ پوزیشن لے آئے تبھی وہ کامیاب ہوا. نہ، کبھی نہیں. بچے کی حوصلہ افزائی کیجئے. اگر اس کی کوئی پوزیشن نہیں آتی ہے تب بھی اس کو کامیاب سمجھا جائے. ہوتا ہی ہے، ہم نے بہت سے گارجین حضرات کو دیکھا کہ ان کے بچے یا بچی جب اس طرح کے پروگرام سے واپس گئے اور ان کا کوئی نام نہیں آیا، کوئی پوزیشن نہیں آئی، تو بڑی لان تان کیا. یہاں تک کہ اس طرح کے بچے بچیاں گھر واپس جانے سے گھبراتے ہیں، راستے میں رونے لگتے ہیں کہ ابھی گھر جائیں گے تو خیر نہیں. یہ طریقہ بالکل درست نہیں. بچے کی حوصلہ افزائی کیجیے. اگر کوئی نمبر نہیں بھی آتا ہے اس بچے کا تو بھی کہیے کہ گھبرانے کی بات نہیں. جیسے کہ ایک بچے نے بھی کہا کہ میں نے اس ایمان اور اس یقین کے ساتھ اس مسابقے میں حصہ لیا کہ اگر میری پوزیشن آئی تو اللہ کا شکر ادا کروں گا، نہیں آئی تو مایوسی نہیں، اگلے سال کے لیے تیاری کروں گا. یہ حوصلہ ہونا چاہیے والدین کا بھی، یہی حوصلہ ہونا چاہیے سرپرستوں کا بھی. دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ اس طرح کے مسابقات میں حصہ لینے سے بچوں کے اندر ان کی جو فکر کے دریچے ہوتے ہیں وہ کھلتے رہتے ہیں. بچہ ذہن لگاتا ہے کہ میں کیسے کامیاب ہوں، کیا کروں کہ مجھے کامیابی حاصل کرے. وہ صرف جو ہے سوالات رٹتا نہیں، وہ صرف جو ہے زبانی تیاری نہیں کرتا، وہ ذہن میں یہ سوچتا ہے کہ کون سی ایسی ترکیب لگائیں کہ باتیں ہمارے ذہن میں محفوظ رہیں اور جب ہم سے پوچھا جائے، جب ہمارا امتحان لیا جائے تو ہم اس میں کامیاب ہو جائیں.
وہ ذہن لگاتا ہے, نئی نئی ترکیبیں سوچتا ہے. ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. کنگ سعود یونیورسٹی ریاض کے اندر ہم نے ایک مرتبہ دیکھا کہ اسی طرح کا کوئی انعامات کی تقسیم کا پروگرام تھا. اس میں محض تفریح طبع کے لیے 3 بچوں کو 3 طلبہ کو بلایا گیا اور ہر طالب علم کے ہاتھ میں ایک ایک بڑا سا غبارہ دیا گیا اور کہا گیا کہ جو طالب علم غبارے میں ہوا بھر کر کے سب سے پہلے پھوڑ دے گا اس کی پہلی پوزیشن, جو دوسرے نمبر پر پھوڑے گا اس کو دوسرا نمبر, جو تیسرے پر پھوڑے گا اس کو تیسرا نمبر. تینوں لڑکے منہ میں غبارہ لگا کر کے اس میں ہوا بھرنا شروع کیے. ہم نے دیکھا کہ اس میں سے ایک طالب علم جو ہے وہ ایک ہاتھ سے غبارہ پکڑے ہوئے ہے, اس میں ہوا بھر رہا ہے, دوسرے ہاتھ سے اپنی جیب سے قلم نکال کر کے قلم کے نوک سے اس غبارے میں سوراخ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور مطلب دیکھیے کہ وہ ذہن لگا رہا ہے کہ میں کیسے جو ہے, اگرچہ کہ یہ غلط اس کا منفی کا عمل تھا, لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ طالب علم سوچتا ہے کہ میں کیا کروں کہ سب سے آگے نکل جاؤں. تو اس طرح سے بچوں کو اگر ان کی رہنمائی کی جائے اور اس طرح کے مسابقات میں حصہ لینے دیا جائے, خاص طور سے ان حضرات نے سمر اسلامک آرگنائزیشن کے ذمہ داران نے, جو کہ مدارس کے طلبہ, یہ ذمہ دار حضرات مدارس کے طلبہ ہیں, انہوں نے اپنا مشن یہ بنایا کہ اسکول میں پڑھنے والے بچوں کی دینی رہنمائی کا کچھ کام کیا جائے. یہ بچے انہوں نے بہت کچھ سیکھا اور انشاءاللہ آگے بھی سیکھیں گے. ہمارے لیے ہمارے سامنے ماشاءاللہ اسکولوں کے بڑے بڑے ذمہ داران موجود ہیں. مجھے خوشی ہوتی ہے یہ حضرات جب اس طرح کے پروگراموں میں شرکت کرتے ہیں, بچوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ساتھ ہی اپنے اسکول میں تعلیم کا نظم بہتر بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے, اس طرح کے تجربات بھی حاصل ہوتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ جو موضوع ہے اس مسابقے کا, اس کمپٹیشن کا, کہ اسکول میں پڑھنے والے بچوں کی اسلامی رہنمائی, دینی رہنمائی. ظاہر بات ہے کہ یہ بچے سیکھیں گے تو کل کے دن یہ اپنے والدین کے لیے, اپنے اساتذہ کے لیے, اپنے اسکول کے ذمہ داران کے لیے اور پورے سماج کے لیے عزت کا اور فخر کا سبب بنیں گے. آپ جانتے ہیں اس دنیا میں کسی کو ہمیشہ نہیں رہنا ہے, سب کی آنکھ ایک دن بند ہونی ہے, اور جب آنکھ بند ہو جاتی ہے تو عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے, جب اس کی موت ہو جاتی ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. اب وہ عمل نہیں کر سکتا, نہ نماز پڑھ سکتا ہے, نہ تلاوت کر سکتا ہے, نہ دعا کر سکتا ہے, نہ صدقہ خیرات کر سکتا ہے. البتہ 3 چیزوں کا ثواب اس کو مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہتا ہے. ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز آپ نے فرمایا کہ او ولد صالح یدعو لہ, نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے. تو یہ دعا جو ہے والدین کے عمل کا سلسلہ بھلے بند ہو چکا ہے, لیکن اس کا یہ عمل ان کا سمجھے کی جاری ہے. تو کون سی اولاد دعا کرے گی اپنے والدین کے لیے؟ جس اولاد کو والدین اپنی زندگی میں دعا کرنے کا طریقہ سکھلائے ہوں گے تب کرے گی. ولد صالح کا, نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرے. تو میرے بھائیوں, اس دنیا میں تو جو آپ کو عزت ملے گی, آپ کا بچہ اس اسٹیج پر آئے گا, آپ کا بچہ کامیاب ہوگا, آپ کی نیک نامی ہوگی, لیکن آپ کے جانے کے بعد بھی یہ بچہ آپ کے کام آئے گا. بچوں کی تربیت کے تعلق سے ہمیں بڑا حساس رہنے کی ضرورت ہے, اور یہ دینی اعتبار سے بھی ضروری ہے اور دنیاوی اعتبار سے بھی ضروری ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں ایک بار پھر ان تمام بچوں اور بچیوں کے سرپرستوں کو, والدین کو, ساتھ ہی ساتھ اسکولوں کے ذمہ داران کو, ان کے معلمین اور معلمات کو, سرپرستوں کو, اور اس مسلم انٹر کالج کے روح رواں محترم سالم انصاری صاحب, سابق MP, جو ایک کشادہ دل رکھتے ہیں اور جنہوں نے ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ہمیشہ اپنی خدمات حاضر رکھی ہیں.
اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے اور یہ سلسلہ ہمیشہ قائم رہے، اس طرح کے پروگرام ہوتے رہیں، بچے مستفید ہوتے رہیں اور تعلیم کا تعلم کا سلسلہ آگے بڑھتا رہے۔ اس میں آپ تمام حضرات جس نے بھی جس درجے کا تعاون کیا ہے اور جس نے بھی کوئی کوشش کی ہے، سب شکریہ کے مستحق ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے سب کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کی کوششوں کو قبول فرمائے، خاص طور سے سمر اسلامک آرگنائزیشن کے ذمہ داران ان بچوں کا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کم عمری ہی میں اتنا حوصلہ دیا کہ اتنے بڑے پیمانے پر کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا مستقبل روشن کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے فضیلت الشیخ مولانا اسد العازمی حفظہ اللہ